کل جو ہم نے پڑھا تھا نا 6 حروف کے 6 حروف بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر. حکمہ نغمہ آج کا جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے. آج کا سبق اہم اس لحاظ سے ہے کہ اب تک ہم نے صرف ضمائر پڑھے، پروناؤنس، ٹھیک ہے، ضمائر متصلہ پڑھے، ضمائر منفصلہ پڑھے، مذکر کی ضمیریں، مؤنث کی ضمیریں، پھر اس کے ساتھ ہم نے مختلف الفاظ ملا کے پڑھے، کبھی معہو پڑھا، کبھی جو ہے نا عندہ پڑھا، لدیہ پڑھا، فوقہ، تحتہ، شمالہ، یمینہ، یہ سارے پڑھے اسی ضمیر کی پریکٹس کے لیے، ٹھیک ہے. تو کچھ ہم نے ایسے الفاظ پڑھے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن قواعد کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہی پڑھی ہیں: ضمیر، پروناؤن، ٹھیک ہے، سبجیکٹو پروناؤن، آبجیکٹو پروناؤن، پوزیسو پروناؤن، یہی چیزیں پڑھی ہیں. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ جیسے میں نے اسم فعل بتایا تھا کہ 3
چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. کسی بھی زبان میں جب آپ جملہ بناتے ہیں انہیں تینوں چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اب ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ فعل ہے جس کو ورب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ عربی میں فعل کیسے بنتا ہے. جب آپ کوئی ٹینس بنانے جاتے ہیں، پرفیکٹ ٹینس بنانے جاتے ہیں، پریزنٹ بناتے ہیں، پاسٹ کا بناتے ہیں، پھر اس میں مختلف ٹینسز ہوتے ہیں. تو اس کا بنیادی ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے، اسم فعل حرف کی تعریف تو میں بتا چکا تھا، وہ پتہ ہی ہے. اسم ناؤن کو بولا جاتا ہے، فعل کو ورب بولتے ہیں، اور حرف ہوتا ہے پارٹیکل جس کو بولتے ہیں، ایک حرف جس کو کہا جاتا ہے. حروف جر جیسے ہم نے پڑھے تھے، با، لام، من. فعل عربی کے اندر دیکھیں زمانے تو تین ہوتے ہیں، زمانے تین ہوتے ہیں نا، ٹینس، ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے، عربی میں دو طرح کے فعل استعمال ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فعل ماضی، دوسرے کو کہا جاتا ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے، فعل ماضی تو فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس جس کو بولا جاتا ہے، فعل ماضی. فعل مضارع جو عربی میں ہوتا ہے اس میں دو ٹینس ہوتے ہیں. اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے یعنی حال، اور فیوچر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ فعل مضارع کبھی لفظ وہی ہوتا ہے، لیکن اس لفظ سے کبھی تو حال کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، اور کبھی اسی لفظ سے مستقبل کا ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آگے پیچھے کے جو الفاظ ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ کس سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے. اس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر پریزنٹ کے لیے استعمال ہوا ہے یا فیوچر کے لیے استعمال ہوا ہے، حال کے لیے استعمال ہوا ہے یا مستقبل کے لیے، لیکن لفظ وہی ہوتا ہے. تو دو طرح کے فعل ہوتے ہیں، بنیادی فعل اور بھی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فعل ماضی، دوسرے کو کہا جاتا ہے فعل مضارع. اب دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھیں کہ عربی میں جو فعل بنتا ہے، فعل میں کتنے حروف ہیں؟ فعل کے لفظ میں 3 حروف ہیں. کیا کیا ہیں؟ فا، عین، لام. ٹھیک ہے، فا، عین اور لام. یہ عربی میں کوئی بھی فعل بنانے کے لیے یہ سمجھے ایک وہ ہے، سانچہ ہے. اس پر ہم پرکھتے ہیں کسی بھی فعل کو. یہ قالب ہے ایک طرح سے، جیسے آپ بلاک بناتے ہیں نا، تو وہ ایک سانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ سیمنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر اس کو اٹھا دیتے ہیں تو وہ بلاک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک سانچہ ہوتا ہے، قالب ہوتا ہے. اس کے مطابق آپ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ 2x3 کا بلاک ہے یا یہ 3x3 کا، وہ آپ کو وہ سانچہ بتا رہا ہوتا ہے. عربی میں فعل کے لیے یہ 3 حروف سانچے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس پہ آپ نے ہر فعل کو، ہر ورب کو اس پہ فٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھیں کہ عربی میں فعل کے عموماً بنیادی جو حروف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. یعنی دکھنے میں ہو سکتا ہے کسی ورب میں، کسی فعل میں 5 حروف ہوں، کسی میں 8 حروف ہوں، ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے حروف اس میں زائد لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی حرف کسی مقصد کے لیے لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے. اس کا اگر آپ اصل جو اس کا اگر ایکسٹریکٹ کریں، اس کا جو مادہ ہے، جو اس کا اصل ہے کہ یہ فعل اصل میں بنا کن حروف سے تھا، تو وہ آپ کو 3 حروف ملیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پرکھتے ہیں. ان پر پرکھتے اس طرح ہیں، دیکھیں مثال کے طور پر ضرب ایک فعل ہے، یا فتح ہم لے لیتے ہیں، فتح. ٹھیک ہے، فتح لے لیں، ضرب لے لیں، نصر لے لیں، کوئی بھی لے لیں. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا،
नसरा का मतलब होता है मदद करना। अब देखें इसमें ये 3 हुरूफ हैं, ये नंबर 1, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह इसमें भी 3 है, ज़ाद है, फिर रा है, फिर बा है। इसमें भी 3 है, नून है, साद है, फिर रा है। अब हम इसको यहां इस तरह लिखते हैं, देखें, फा, ता और हा, ठीक है। ये ज़रबा है, इसको लिखेंगे ज़ाद रा बा। ये नसरा है, इसको लिखेंगे नून साद और रा। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो हमारे पास है पैमाना, ये तो हमारे पास तराजू है चेक करने के लिए। अब अरबी में जब किसी फेल को आप परखते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसके असल हुरूफ क्या हैं, तो हम उसको इस तरह इस पे फिट करते हैं, जैसे हमने अभी यहां फिट किया है इस पे। जैसे फतह था ना, उसको हमने इस पे फिट किया है। फिट इस तरह किया है कि इसका पहला हर्फ फा के नीचे लिख दिया, इसका दूसरा हर्फ आइन के नीचे लिख दिया, इसका तीसरा हर्फ लाम के नीचे लिख दिया। अब इससे हमें पता चलता है, इसको फिर अरबी ग्रामर में कहा जाता है कि ये इसका फा कलमा है, ये इसका आइन कलमा है, ये इसका लाम कलमा है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे मसलन नसरा में कि नसरा का आइन कलिमा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? साद है। क्यों? इसलिए कि अगर इसी नसरा को आप फ़ाअला बना दें, इसी नसरा को अगर आप फ़ाअला बना दें, तो इस साद की जगह पे क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। तो साद को हम कहते हैं ये आइन कलिमा है। ये क्या है? आइन कलिमा है। इसी तरह आपसे कोई पूछे कि भाई नसरा में रा कौन सा कलिमा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये लाम है। देखें, फ़ाअला। फिर अब इसी तरह फ़तह, ज़रबा, नसरा, ठीक है। अब इन तीनों पे हम परखेंगे किसी भी चीज को। अब मिसाल के तौर पर कोई हर्फ, कोई फेल बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, उसको भी हम इस पे परखते हैं। वो आगे थोड़ा जब तफसील से आएगा तो हम उसको देख लेंगे, वो समझ आ जाएगा। अब देखें, अरबी में जो कलिमात आते हैं, जो फेल आते हैं, जो वर्ब आते हैं, तो ज्यादातर जो अरबी में आते हैं, ये बात समझ में आई कि हम किस तरह परखते हैं। अब इस पे आप कोई भी वजन कोई भी ले लें। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब जैसे अल्हम्द है, ठीक है। अब अल्हम्द को अगर आप परखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? अल फ़अल। इसका जब वजन निकालेंगे हम अल्हम्द को क्या लिखेंगे? अल फ़अल। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका फा कलिमा क्या है? हा है। इसका आइन कलिमा क्या है? मीम है। इसका लाम कलिमा क्या है? दाल है। अब आपसे कोई पूछे कि अल्हम्द के असल हुरूफ 3 कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? हा है, मीम है और दाल है। समझ आ गई बात? अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक। मसलन मालिक का अगर हम वजन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? मालिक का वजन निकालेंगे तो फ़ाइल निकलेगा। यही निकलेगा ना, यही निकलेगा अगर फ़ाइल लाम से बनाएंगे। जब फ़ाइल निकलेगा, अब इस मालिक का फ़ा कलमा क्या है? मीम है। ये इसका पहला कलमा हो गया, ठीक है। इसका आइन कलिमा क्या है? लाम है। ये इसका हो गया आइन कलिमा। इसका लाम कलिमा क्या है? काफ। ये इसका हो गया लाम कलिमा। अब अगर आपसे कोई पूछे मालिक के हुरूफ असली क्या हैं, या मालिक किन हुरूफ से बना है, तो आप क्या बोलेंगे? मीम, लाम और काफ, यानी मलका। आप बोलेंगे मालिक किससे बना है? मलका से बना है। समझ आ गई बात? अब मिसाल के तौर पर सिरातल लज़ीना अनअमता, ठीक है, अनअमता। अब इसका अगर आप वजन बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका वजन क्या बनेगा? अफ अल
انعمتا. انعمتا کا وزن کیا بنے گا؟ افعلتا. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ انعمتا کے اصل 3 حروف کون سے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ اف ان. یہ نون فا کی جگہ پر آ رہا ہے تو نون اس کا پہلا حرف ہو گیا. پھر عین کی جگہ پر آ رہا ہے تو عین اس کا دوسرا حرف ہو گیا. اور میم لام کی جگہ پر آ رہا ہے تو میم اس کا تیسرا حرف ہو گیا. تو آپ بولیں گے کہ یہ نعمہ سے بنا ہے, نون عین میم سے انعمتا بنا ہے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک پیمانہ آ جاتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل اصل میں بنا کن حروف سے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کو اصل کا پتہ چلتا ہے آپ اس سے کوئی بھی فعل بنا سکتے ہیں. اور عربی میں جب آپ کسی ڈکشنری میں سرچ کریں گے کسی لفظ کو, مثال کے طور پر انعمتا کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, آپ انعمتا کا معنی ڈکشنری میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو عربی ڈکشنری میں جب جائیں گے تو آپ اس کو حمزہ میں سرچ نہیں کریں گے کہ انعمتا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ جا کے حمزہ کھولیں کہ حمزہ نون دیکھیں کہ وہاں انعمتا آپ کو وہاں نہیں ملے گا. انعمتا کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہے آپ جائیں گے نون عین میم کے اندر. نون عین میم کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو انعامہ مل جائے گا کہ انعامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی طرح مالک, اگر جیسے مثال کے طور پر مالک آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میم الف میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو کس میں دیکھیں گے؟ میم لام میں دیکھیں گے, میم لام کاف دیکھیں گے, وہاں آپ کو مالک کا مطلب مل جائے گا. اسی طرح جیسے ہم نے حمد پڑھا, الحمد پڑھا, تو الحمد کو آپ الف لام میں جا کے نہیں دیکھیں گے, وہاں آپ اس کو جا کے دیکھیں گے ہا میم کے اندر. اس طرح آپ کو وہ لفظ ملے گا. تو یہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ فا عین لام عربی کا فعل بنانے کے لیے بنیادی سانچہ ہے ہمارے پاس. اب عربی میں جو فعل آتے ہیں, جو فعل ماضی, اب فی الحال ہم فعل ماضی پہ فوکس کرتے ہیں. جو پہلا فعل ہے عربی میں اس میں 3 طرح کے وزن آتے ہیں. ایک ہے فعلا, ایک ہے فعیلا اور ایک ہے فعولا. یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ عین پر تینوں آپ حرکات لگا دیں, ایک دفعہ عین پر زبر, ایک دفعہ زیر, ایک دفعہ پیش. تو عربی میں جو فعل آتے ہیں کبھی آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ فاعلہ کے وزن پر ہوگا, کبھی کوئی فعل ایسا ملے گا جو فاعلہ کے وزن پر ہوگا, اور کبھی کوئی فعل ایسا ملے گا جو فاعولہ کے وزن پر ہوگا. مثال کے طور پر ضرب ہے, یہ کس وزن پر ہے؟ فاعلہ کے وزن پر ہے. نصارہ یہ کس وزن پر ہے؟ یہ بھی فاعلہ کے وزن پر ہے, ٹھیک ہے. ضرب نصارہ یہ فاعلہ کے وزن پر ہے. اب مثال کے طور پر سمع ہے, سمع اللہ لمن حمدہ جیسے ہم کہتے ہیں, یہ کس وزن پر ہے؟ فاعلہ کے وزن پر ہے, سمع. اسی طرح آتا ہے حسبہ, یہ کس وزن پر ہے؟ یہ بھی فاعلہ کے وزن پر ہے. اسی طرح ایک آتا ہے عربی میں کرما, یہ کس وزن پر ہے؟ تو اب بنیاد تو یہی فا عین لام ہے تو سب میں فا عین لام, فرق زبر زیر پیش کا ہے. کہ ہم آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ فاعلہ کے وزن پر ہے یا فاعلہ کے وزن پر ہے یا فعولہ کے وزن پر ہے, تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو عین کلمہ ہے, اس کے عین کلمے کے اوپر اگر زبر ہے تو آپ کہیں گے فاعلہ کے وزن پر ہے, اس کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو آپ کہیں گے فاعلہ کے وزن پر ہے, اس کے عین کلمے پہ پیش ہے تو کہیں گے فعولہ کے وزن پر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کا عین کلمہ را ہے, اس کا عین کلمہ صاد ہے, اس کا عین کلمہ میم ہے, اس کا عین کلمہ سین ہے, اس کا عین کلمہ را ہے. تو فاعلہ, فاعلہ, فعولہ, عین کے اوپر تینوں حرکتیں, تینوں اعراب لگا دیں زبر زیر پیش. اور عربی میں جو فعل آتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, یا اس کے عین کلمے پر زبر ہوگا, یا عین کلمے پر کے نیچے زیر ہوگی, یا عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا. جس سے یہ اس کی مثالیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح فتح ہے, فتح بھی اسی وزن پر آتا ہے, فتح. تو یہ کتنے ہو گئے دیکھیں, یہ 3 ہو گئے نا, 3 ہو گئے, 2 یہ ہو گئے اور 1 یہ ہو گیا, کل کتنے ہو گئے؟ 6. تو یہ عربی میں بنیادی 6
سانچے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا یہ ایک قسم کا سمبل ہے، نشان ہے. مفہوم تو دیکھیں، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، حسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، اور کرومہ کا مطلب ہوتا ہے کریم ہونا یا سخی ہونا، اچھا آدمی ہونا، اس کو کرومہ کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ سے عربی میں کوئی پوچھے نا، مثلا مالک ہے، مثال کے طور پر مالک ہے، اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی مالک کس سے بنا ہے، تو آپ اس کے اصل کی طرف جائیں گے. مثال کے طور پر مالک جو ہے یہ ملکہ یملکو آتا ہے عربی میں، تو اس کا جو ماضی ہے وہ ملکہ کے وزن پر آتا ہے، یعنی فعلہ کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ اس کو بتائیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مالک، یعنی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ اس کو دو چیزوں میں ڈیفائن کرتے ہیں. دو طرح آپ کسی فعل کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کے اصل حروف معلوم کرتے ہیں. یہ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ زیادہ مشکل ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا مکمل کرتا ہوں، آگے پھر میں نہیں پڑھاتا، لیکن اس کو تو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، زور تو لگانا پڑے گا نا تھوڑا، ظاہر ہے عربی گرامر کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو دیکھیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دو سٹیپ ہیں آپ کے پاس. پہلے سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سٹیپ میں آپ اس کے اصلی حروف نکالتے ہیں کہ اس کے اصلی حروف نون صاد را ہے یا نون عین میم ہے یا فا تا ہا، یہ اس کے اصلی حروف ہیں. یہ پہلا سٹیپ آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے مالک، اس کے اصلی حروف کیا ہیں، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں، تو آپ بتا دیں گے میم لام کاف. اور وہ آپ کیسے بتائیں گے؟ اس کو آپ فاعل کے وزن پر جب ڈالیں گے یا فاعل لام کے وزن پر جب ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اصلی حروف ہیں. دوسرے سٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ اس کو متعین کرتے ہیں کہ فاعل لام تو پتہ چل گیا کہ اس کے حروف میم لام اور کاف ہے، مثلا مالک کے. اب دوسرا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فعلہ ہے یا فاعلہ ہے یا کیا ہے؟ فعولہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اتنا تو پتہ چل گیا کہ اصلی حروف اس کے یہ ہیں، نون صاد را مثلا، یا کرومہ ہے تو اس کے اصلی حروف کاف را اور میم ہے. یہ تو پتہ چل گیا. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ آیا یہ فعلہ ہے یا فعولہ ہے یا فاعلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوسرے سٹیپ میں ہم پھر یہ طے کرتے ہیں. یہ طے ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب تک آپ طے نہیں کریں گے آپ کو اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا. آپ جب ڈکشنری میں دیکھنے جائیں گے اس کو، تو عربی میں ایسا ہوتا ہے کئی مواقع پر کہ اگر اس کے عین کلمے پر آپ زبر لگا دیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، خطبہ کا لفظ ہے، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے خطبہ دینا، خطبہ یخطب خطبہ اسی سے نکلا ہے. اب خطبتن یہ عربی کا ایک لفظ ہے. خطبہ کس کو بولتے ہیں؟ خطبے کو بولتے ہیں، بیان کو بولتے ہیں. اسی کے نیچے آپ زیر لگا دیں تو یہ کیا بن گیا؟ خطبتن. خطبتن عربی میں منگنی کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ منگنی کو. اب یہ اتنا چینج آیا اس میں، کس وجہ سے آیا؟ صرف ایک زیر کی وجہ سے آیا کہ کہاں خطبتن اور کہاں خطبتن. اب خطبہ اور خطبہ دکھنے میں تو ایک زبر ایک اعراب کا فرق ہے کہ یہاں پیش تھا یہاں زیر ہو گیا. تو یہ ڈیفائن کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فعلہ کو فعولہ کر دیا یا فعولہ کو فعیلہ کر دیا تو اس کا مطلب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے تو اس کے اصلی حروف نکال دیے، فاعل لام نکال دیا، اب بس مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ تو حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جب تک آپ پھر اس کا یہ بھی طے نہ کریں کہ یہ ان تین میں سے کس وزن پر ہے. آیا یہ فعلہ ہے، یہ فعولہ ہے، یہ کیا ہے؟ فاعلہ ہے. جب آپ یہ طے کریں گے اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا کہ پھر آپ اس کا مطلب دیکھیں کہ اگر یہ فعلہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اگر یہ فعولہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اگر فاعلہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟
تو یہ جو میں نے چھ فعل لکھے یہاں پر، ضربا، نصرا، فتحا، سمعا اور حسبا اور کروما، یہ جو 6 فعل لکھے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ضربا، نصرا، فتحا یہ ایک ہے، پھر سمعا، حسبا اور ایک ہے کروما، یہ 3 ایک وزن پر ہیں، وہ ہے فعلا، یہ 2 ایک وزن پر ہیں، وہ ہے فعیلا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک وزن پر ہے، یہ ہے فعولا۔ تو آسانی کے لیے پھر بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ ضربہ کے وزن پر ہے، آسانی کے لیے، اس لیے کہ ان میں جا کے آگے پھر ایک فرق آتا ہے۔ یہ ابھی یہاں تو یہ ایک وزن پر ہیں، اب اس سے جب آپ اور فعل بنائیں گے، مثلا فعل مضارع جب بنائیں گے تو یہ تو اسی وزن پر رہے گا، لیکن ان کے فعل مضارع، اس کا فعل مضارع الگ وزن پر آئے گا، اس کا فعل مضارع الگ وزن پر آئے گا، اس کا فعل مضارع الگ وزن پر آئے گا۔ تو پھر آپ سے جب کوئی پوچھے بھائی یہ کس وزن پر ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ضربہ کے وزن پر ہے۔ بھائی یہ فعل کس وزن پر ہے، ہم کہتے ہیں نصرہ کے وزن پر ہے۔ یہ کس وزن پر ہے، یہ سمعہ کے وزن پر ہے۔ یہ کس وزن پر ہے، یہ کروما کے وزن پر ہے۔ اور جب آپ کروما کہتے ہیں اس کا مطلب فعولا، جب سمعہ کہتے ہیں اس کا مطلب فاعلا۔ تو یہ فعل ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے، ایک علامت ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمعہ جب آپ نے کہا اس کا مطلب فاعلا بول دیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی لیے آپ جب عربی ڈکشنری میں جائیں گے دیکھنے کے لیے، مثلا آپ یہی ملا کا دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح لکھا ہوتا ہے، دیکھیں یہ لکھا ہوگا، پھر بریکٹ میں یہ لکھا ہوگا، اور پھر آگے اس کا مطلب لکھا ہوگا۔ ملا کا بریکٹ میں لکھا ہوگا ذات، ذات کا مطلب ضربہ۔ اسی طرح کہیں آپ جیسے سمعہ ہے، اس وزن پہ آپ کوئی لفظ دیکھیں گے تو اس کے آگے لکھا ہوگا سین۔ اب اس سین کا مطلب ہے کہ اس کا فعل ماضی فاعلہ کے وزن پر آتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ڈکشنری میں بار بار تو نہیں لکھی جا سکتی نا، کہ آپ ایک لفظ لکھیں پھر اس کے آگے فاعلہ لکھیں یا سمعہ لکھیں، یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ صرف سین لکھ دیتے ہیں، صرف فا لکھ دیتے ہیں کہ یہ فتحہ کے وزن پر ہے، نون لکھ دیتے ہیں کہ یہ نصرہ کے وزن پر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 6 بڑے بڑے سمبلز ہیں، علامت ہے عربی میں کسی بھی فعل کو جانچنے کے لیے۔ تو جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ضربہ کے وزن پر ہے، اس کا مطلب فعلہ کے وزن پر ہے۔ جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فاعلہ کے وزن، سمعہ کے وزن پر ہے، اس کا مطلب فاعلہ کے وزن پر ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کروما کے وزن پر ہے، اس کا مطلب فعولہ کے وزن پر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو عربی گرامر میں یہ 6 الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ضربہ، نصرہ، فتحہ، سمعہ، حسبہ اور کروما۔ تو اصل یہ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ فا عین لام ہے۔ اصل کیا ہے؟ فا عین لام۔ یہ اس کے لیے ایک علامت ہے، آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، فرق کے لیے اس کی علامت متعین کر دی ہے کہ بھائی یہ ضربہ کے وزن پر ہے، یہ نصرہ کے وزن پر ہے، یہ فتحہ کے وزن پر ہے۔ تو سامنے والے کو جس کو پتہ ہو گرامر کا، مثلا آپ سے کوئی امتحان لے رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ یہ ضربہ کے وزن پر آتا ہے یا یہ، جیسے اب حمیدہ ہے مثلا، الحمد میں اب یہ حمیدہ یحمد آتا ہے عربی میں، حمیدہ، اب حمدہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، حمدہ آتا ہوگا کسی اور مفہوم میں شاید، لیکن جو تعریف کے مفہوم میں آتا ہے عربی میں وہ حمیدہ کے مفہوم میں آتا ہے، حمیدہ کے اعراب کے ساتھ آتا ہے۔ تو اب جب آپ حمیدہ لکھیں گے تو ڈکشنری میں زبر زیر تو نہیں لگاتے، ڈکشنری میں یوں لکھا ہوگا اور آگے لکھا ہوگا، اس سین کا مطلب کیا ہے؟ فاعلہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو حمد نہ پڑھیں، اس کو حمودہ نہ پڑھیں، اس کو حمدہ نہ پڑھیں، اس کو اور کچھ نہ پڑھیں، اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو حمیدہ پڑھیں، سمعہ کے وزن پر حمیدہ پڑھیں۔ یہ سین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 6 بڑے بڑے فعل ہیں جو عربی میں بطور سانچہ کے استعمال ہوتے ہیں فعل بنانے کے لیے۔ میرے خیال سے یہ بہت ہے، بھاری ہو جائے گا پھر ہضم نہیں ہوگا۔ تو یہ فعل کی بنیادی خلاصہ کلام یہ ہے کہ
عربی میں دو طرح کے بنیادی فعل دو ہوتے ہیں. ویسے تو فعل بہت سارے ہوتے ہیں, ہر زبان میں ہوتے ہیں. جیسے امر ہوتا ہے, امپیریٹیو سینٹینسز جو ہوتے ہیں, امر نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو, وہ بھی ایک فعل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بنیادی فعل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جیسے آپ ٹینس بناتے ہیں نا, تو آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس ہے, یہ پریزنٹ ہے, یہ فیوچر ہے, تو یہ تو نہیں بولتے نا امپیریٹیو ٹینس ہے. یہ امپیریٹیو سینٹینس تو ہوتا ہے, ٹینس نہیں ہوتا. امر کا جو ہوتا ہے, امر جملہ تو ہوتا ہے, زمانہ نہیں ہوتا, یعنی اس کو آپ زمانے کے لیے الگ خاص نہیں کرتے کہ یہ پاسٹ ہے, یہ پریزنٹ ہے. اسی طرح عربی میں دو طرح کے فعل ہوتے ہیں. نمبر ایک فعل ماضی, نمبر دو فعل مضارع. فعل ماضی تو پاسٹ ہو گیا, فعل مضارع میں دونوں ہوتے ہیں, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. پھر جو ماضی ہوتا ہے عربی میں جو فعل ماضی ہوتا ہے, اس کے یہ 6 وزن ہیں. اصل سانچہ فا عین لام ہے, اور بنیادی وزن کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ضربا, نصرا, فتحا, سمعا, حسبا اور کروما. جب بھی ہم کسی فعل کو جانچنا چاہیں گے تو اس کے اوپر جانچیں گے کہ یہ ضربا کے وزن پر ہے یا نصرا کے وزن پر ہے یا سمعا کے وزن پر ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو آگے اس کا مفہوم سمجھنا اور آگے اس سے کوئی جملہ بنانا وہ سارا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بس اسی پر اکتفا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت